لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، يرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. الصلاة والسلام على البشير النذير، السراج المنير، رحمة للعالمين، صاحب خلق العظيم، طه وياسين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قرآن کریم نے عالم مدح میں، عالم منقبت میں کسی بھی نبی کی اور کسی بھی رسول کی منقبت اس طرح نہیں کی جس طرح کے فاطمہ زہرا کی. گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. رات حضرات اپنی مجلسوں کو طول دیتے ہیں، لیکن مومنین کا خیال رکھتے ہوئے مجلسوں کو طول دینا چاہیے. اگرچہ ہماری عمر اگر اسی میں گزر جائے کہ مجلس ہوتی رہے اور ہم بیٹھے رہیں، مجلس ذکر اہل بیت ہوتا رہے اور ہماری زندگی ختم ہو جائے، یہ بھی بہت ہی بہترین عمل ہے. لیکن چونکہ پروردگار عالم نے خود ہماری روزمرہ کی زندگی میں ان سے یہ عملاً کہا ہے کہ صبح کا وقت ہو تو 2 ہی رکعت نماز پڑھو، اور ظہر کا وقت ہو یعنی بھی اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ
جب دوپہر میں ظہر اور عصر پڑھ، شام کو مغرب اور عشاء پڑھو، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ عبادتوں کو طولانی کرو جب تک دل لگے عبادت سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو ساز نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس میں شہزادی نے اپنی گودی میں حسن و حسین کو پروان چڑھا کر کے پوری انسانیت کو پالا نہ۔ یہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں یہ تو مثال ہیں اور مثالی عمل ہے ان کی تربیت، لیکن در حقیقت شہزادی نے پوری کائنات کے بچوں کی تربیت کی ہے۔ اگر بچے اس تربیت کو محسوس کر سکیں اور ماں باپ اپنے بچوں کے لیے شہزادی کی تربیت کو اسوہ حسنہ بنائیں تب جا کر کے، اس لیے کہ شہزادی نے حسنین کو پال کر کے، زینب و ام کلثوم کو پال کر کے ایک ایسا نمونہ انسانیت کے حوالے کیا ہے کہ جس میں یہ دکھایا ہے کہ میرے دو بچے بھی اور دو بچیاں بھی، دو بیٹے اور دو بیٹیاں بھی، پوری انسانیت اگر شیطانی چرخوں میں مبتلا ہو جائے تو یہ چار بچے میرے پورے شیطان کے مشن کو ختم کرنے پورے شیطانی مشن کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شہزادی نے یہ سوچ کر کے کہ شیطان نے پوری دنیا کو اپنے نرغے میں گھیر لیا ہے، یہ میرے چار بچے کیا کریں گے، لیکن خدا بند عالم نے بھی فاطمہ کو ان چار بچوں میں محدود نہیں کیا، چونکہ کوثر بنایا تھا اس نے، لہذا ایسا کوثر بنایا جس کی حدیں صبح قیامت سے ملتی ہیں، ایسا کوثر عطا کیا جس کی حدیں صبح قیامت سے ملتی ہیں۔ آج بھی فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیب میں موجود ہے، فاطمہ کا لال ہے، اور یہ فاطمہ کا لال کیا کرنے والا ہے یہ عنقریب دنیا دیکھنے والی۔ میں اپنی اس گفتگو میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ ایک قضیہ ان تمام تربیتی پہلو کے علاوہ پروردگار عالم نے مرسل اعظم کو ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ جو حجتوں کی حجت بن گئی، حجتوں کی حجت بن گئی۔ خداوند عالم نے مدح کی تو یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی نے اپنی بیٹی کی مدح کی تو فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فقد کفر۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا یعنی جزو رسالت ہے، جزو محمد نہیں ہے ایک انسان کی حیثیت سے۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے مگر رسول، یعنی محمد رسول ہی ہے۔ اور فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو فاطمہ جزء محمد نہیں ہے، جزء رسالت ہے۔ اور اگر جزء رسالت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحیفہ فاطمیہ ہمارے یہاں موجود ہے، اور
تمام حجتوں کے پاس رہا ہے اور تمام حجتیں اس سے استفادہ کرتی رہی ہیں اور آج ہمارے زمانہ کے پاس موجود ہے، تو یہ صحیفہ فاطمیہ کس طرح وجود میں آیا؟ اس طرح وجود میں آیا کہ حضور کی رحلت کے بعد جبرائیل امین آتے رہتے تھے۔ کیوں نہ آتے؟ جبرائیل امین کا آنا اس لیے لازمی تھا کہ حضور تشریف لے گئے تھے، لیکن رسالت کا جز تو زمین کے اوپر تھا، رسالت کا جز زمین کے اوپر تھا، لہذا جبرائیل کا آنا طے تھا، اور جبرائیل امین خداوند عالم کی جانب سے جو کچھ پیغام لے کر کے آتے تھے، اور خداوند عالم کی جانب سے جو کچھ بھی لے کر کے آتے تھے وہ حدیث قدسی کے طور کے اوپر ہو یا کسی اور نہج سے، قرآن تو نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن عہد رسالت میں، حیات رسالت میں مکمل ہو چکا تھا۔ اب جو ہے وہ جو کچھ بھی آئے گا وہ حدیث ہوگا، اور حدیث اگر ہوگا تو قدسی ہوگا۔ ایک حدیث حدیث عمومی ہے، ایک حدیث حدیث قدسی ہے، تو یہ حدیث قدسی آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ 75 دن یا 95 دن تک یہ سلسلہ جو جبرائیل امین کا آیا، جبرائیل امین آئے اور لے کر کے پیغام لے کر کے آئے، تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ جناب فاطمہ زہرا کی تسکین کے کلمات خدا کی طرف، سمجھ رہے ہیں؟ تنہائی، ظاہر ہے کہ امیر المؤمنین خود غمزدہ ہے رسول کے جانے کے بعد، فاطمہ غمزدہ ہے، تو اب علی کو جو ہے وہ باہر کے بھی تو کام دیکھنے ہیں۔ فاطمہ اگر گھر میں تنہا ہے تو کوئی تو مونی سے تنہائی ہو، اس سے بہتر کوئی مونی سے تنہائی اور کون ہو سکتا ہے کہ خدا کا پیغام جبرائیل امین لے کے آئے اور خدا کی وہی مونی سے تنہائی یہ فاطمہ بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ سارا جتنے بھی اقوال جبرائیل امین لے کر کے آتے تھے فاطمہ حفظ کر لیتی تھی اور املا کراتی تھی کس سے؟ مولا علی سے۔ مولا علی لکھتے تھے خدا کا کلام جبرائیل کے ذریعے آ رہا ہے، جناب فاطمہ عصمت کبریٰ تک پہنچ رہا ہے، اور عصمت کبریٰ ولی اللہ الاعظم سے لکھوا رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں صحیفہ فاطمیہ۔ یہ صحیفہ فاطمیہ ہر امام کے پاس موجود ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب بھی ہم کو کسی بھی مسئلے میں کچھ بات معلوم کرنا ہوتی تھی، ان کا علم اپنی جگہ پر، ان کا علم اپنی جگہ کے اوپر، یہ کتاب علوم اولین و آخرین کا مجموعہ ہے، لہذا جب بھی ضرورت پڑتی تھی ہر امام اس کتاب سے استفادہ کرتا۔ تو کتاب کون ہوئی؟ یہ کتاب صحیفہ فاطمیہ، یہ سلیبس ہے حجت الہی کا، معصوموں کا جو سلیبس ہے اسے صحیفہ فاطمیہ کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک امام زمانہ کے پاس یہ صحیفہ فاطمیہ موجود ہے، اور حضور اس کتاب سے استفادہ کریں گے۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو حکومت اسلامی تشکیل پانے والی ہے پوری دنیا کے لیے، اس پوری دنیا کی تشکیل میں دو کتابیں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ ایک قرآن کریم ہے جو خالص کلام الہی ہے آیات کی شکل، اور ایک صحیفہ فاطمیہ ہے کہ جو حجت الہی کے پاس ہے، کہ صبح قیامت تک کے مسائل کا جواب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اگر حکومت الہی ظہور میں آئے گی حجت خدا کے ہاتھوں، تو فاطمہ کا جلوہ اس وقت نمایاں ہوگا کہ جب ایک بیٹا اپنے ماں کے کلام سے استفادہ کر کے عالم حکومت کا قیام کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
آج جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں 15 منٹ ہو گئے، اس کے بعد پڑھیں محمد والا میں بھی اپنی طرف سے اس کوشش میں ہوں کہ مومنین جو ہیں انہیں زیادہ زحمت نہ دی جائے، لہذا ایک قضیہ جو سب سے اہم شہزادی کے حوالے سے ہے وہ کون سا قضیہ ہے؟ آپ جواب دیں۔ شہزادی کے حوالے سے امت اسلامی میں جو سب سے نمایاں قضیہ ہے وہ کیا ہے؟ فدق کا قضیہ۔ اچھا فدق کا قضیہ کیسا ہے ذرا سمجھا آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 اس میں ارشاد ہوتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، جو کچھ بھی خدا بند عالم نے اپنے رسول تک بغیر جنگ کیے ہوئے پہنچایا، بغیر جنگ کیے ہوئے، بغیر خون بہائے ہوئے، ہدیے کے طور کے اوپر رسول کو ملا ہو، اور یہ تحفہ اللہ نے رسول کے حوالے کیا ہو، تو اس میں کس کا حق ہے؟ فَلِلَّهِ، تو وہ اللہ کا حق ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کا حق ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ذوی القربہ کا حق ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا حق ہے، وَالْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کا حق ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راستے میں رہ جانے والوں کا حق ہے نا؟ توجہ کیا آپ نے؟ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ فَلِلَّهِ، عربی گرامر جو لوگ جانتے ہیں اگر کچھ بھی تھوڑی سی فَلِلَّهِ، یہ مثلا یہ کار جو کھڑی ہوئی ہے یہ کس کی ہے؟ تو فلاں صاحب کی ہے، تو یہ لام کا عربی کا حرف جو ہے تو یہ بتاتا ہے لے فلاں، یہ فلاں کی ہے یہ چیز۔ تو یہ چیزیں جو زمین اور جو باغات اور جو یہ اراضی طویل و عریض اراضی بغیر لڑے ہوئے حبیب کبریا کو پہنچائی گئی، تو اس میں کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق۔ ظاہر ہے کہ اللہ ساری کائنات کا حق ہے، جو وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کا حق، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ذوی القربہ کا حق ہے، قرابت داروں کا حق ہے۔ کس کے قرابت داروں کا؟ رسول کے قرابت داروں کا۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا، امت کے یتیموں کا۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور امت کے مسکینوں کا حق۔ یتیم جانتے ہیں آپ؟ یتیم تو آپ جانتے ہیں۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہے جو اپنی غریبی کی وجہ سے گھر میں بیٹھ رہے، یہ مسکن سے نکلا ہے۔ جو مسکین ہوتا ہے وہ اپنے فقر کی بنیاد کے اوپر گھر میں بیٹھ جاتا ہے، نکلے گا تو بچے بھی کبھی سوال کریں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کیوں نہیں نکلتے اور کیا نکلے، کہ وہ بیچارہ چونکہ محتاج ہو گیا تو وہ گھر میں بیٹھے، تو اسے مسکین کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتنے غیرتدار ہوتے ہیں کہ اپنے گھروں سے نکلتے نہیں ہیں۔ امت اسلامی کے مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ ایسے مسکینوں کو تلاش کریں، ایسے مسکینوں کو تلاش کریں۔ سڑک کے اوپر ہاتھ پھیلانے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن حقیقی خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والے وہی ہیں جو گھر میں بیٹھ گئے، جو گھر میں بیٹھ کے مسکین۔ وابن السبیل، اور وہ لوگ کہ جو پیسے والے تو ہیں لیکن راستے میں رہ گئے۔ مثلا آج کے زمانے میں ہم لانگ روٹ کے اوپر چل رہے ہیں، اچانک گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ یہ جو پیٹرول ختم ہو گیا ہے، پیٹرول پمپ تک جانے کے لیے
اگر کوئی مدد کر دے آدھے لیٹر پیٹرول کی تو یہ پیٹرول پمپ تک پہنچ جائے گا. اسے کہتے ہیں ابن سبیل، راستے میں رہ جانے والا. راستے میں رہ جانے والا، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو، لیکن اب گاڑی رک گئی ہے تو ابن سبیل ہو گیا. آڑی بات سمجھ. تو اب یہ چیز ان لوگوں کا حق ہے جو خداوند عالم نے اپنے حبیب کو فے کے طور کے اوپر دیا ہے. فے یعنی تحفے کے طور کے اوپر ملا ہے کسی ہاری ہوئی قوم سے. یہ ہاری ہوئی قوم کون سی ہے؟ یہود ہے نا. انہوں نے اپنے باغات دیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہیں پیغمبر، حیات ہے پیغمبر کہ آیت نازل ہوتی ہے غالباً سورہ اسراء کی آیت ہے 25ویں یا 26. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول سے کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ قرابت داروں کو ان کا کیا دے دیں؟ حق دے دیں. قرابت داروں کو ان کا حق دے دیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا، قرابت داروں کو ان کا حق دے دیں. یہ حق کیسا ہوتا ہے؟ آپ اسے پہچانے سمجھیں. مثلا یہ جو بھینسیں پلی ہوئی ہیں، یہ جب دودھاری ہو جاتی ہیں تو ان کا دودھ دوہا جاتا ہے. جب ان کا دودھ دوہا جاتا ہے تو بچہ ان کا زندہ ہے نا، اور وہ بھی ہے. بعد میں جو کچھ بھی ہوگا، لیکن جب دودھ دودھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ بھی ہے تو وہ دودھ تھن میں کچھ چھوڑ دیتا ہے. جو دودھ تھن میں کچھ چھوڑ دیتا ہے تو آپ پوچھئے کہ یہ بھی تم نے یہ دودھ تھن میں کیوں چھوڑ دیا؟ کہا یہ وہ بچے کا حق ہے. سبحان اللہ. وہ بچے کا حق ہے. یہ حق زندگی میں دیا جاتا ہے. حق جو ہے وہ زندگی میں دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد نہیں دیا جاتا. یہ جو حدیث گڑھی گئی کہ ما ترکنا ہو صدقہ ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورثو، ہم گروہ انبیاء کوئی وراثت نہیں رکھتے. تو وراثت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حدیث ہی جو گڑھی گئی اس میں وراثت کا مقدمہ قائم کیا گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. تو فدق حق تھا فاطمہ کا، نہ کہ میراث تھی فاطمہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل حق فاطمہ کا تھا. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. اور آپ اہل بیت کو ان کا حق دے دیجئے، قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. تو حق جو ہے وہ میراث نہیں ہوتا، اور حق زندگی میں دیا جاتا ہے. میراث کا مسئلہ مرنے کے بعد آتا ہے. میراث کا مسئلہ جب مرنے کے بعد آئے گا تو آپ کی حدیث کے سلسلے میں کچھ سوچا جائے گا کہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اور یہ حدیث کے لا نورثو نحن معاشر الانبیاء لا نورثو، ہم گویا کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے. جناب فاطمہ زہرا نے حق، جو ظاہر ہے کہ سامنے والے نے تو میراث کے لیے بات کہی تھی، لیکن شہزادی نے قرآن ہی کا سہارا لے کر کے کہ جس کو تم اپنا قیم سمجھتے ہو کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو سنو
وَوَرِثَ سلیمان داؤد، سلیمان کو داؤد کی میراث ملی. داؤد کی میراث کسے ملی؟ سلیمان کو ملی. تو ایک نبی کو دوسرے نبی تک میراث پہنچ جائے گی، لیکن ایک نبی کی میراث اس کی بیٹی تک نہیں پہنچ سکتی. یہ کہاں کا فلسفہ لے کر کے آئے ہو؟ تم نے قرآن بھی جھٹلا دیا ہے. سلوات پڑھے محمد و آلہ. اس کے بعد آیت آگے بڑھتی کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. کس کے حوالے کرو؟ ذوی القربہ کے حوالے کرو، یتیموں کے حوالے کرو، مسکینوں کے حوالے کرو، راستے میں رہ جانے والوں کے حوالے کرو. تو یہ ایک نظام ہے قرآن نے بنایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ نظام اپنی جگہ کے اوپر باقی رکھا جاتا تو کیا کیا فائدہ ہوتا. سب سے پہلی بات جو ہے ذوی القربہ. ذوی القربہ میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ پوری امت اسلامیہ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے ذوی القربہ سے مراد اہل بیت ہیں. اب جب ذوی القربہ سے مراد اہل بیت ہیں اور کہا گیا کہ حضور ذوی القربہ کو ان کا حق دے دیجیے، تو پہلے آزمایا ہوگا نا کہ اتنا بڑا مال، اتنا بڑا باغ ان کو دیا جانے والا ہے، یہ اس کو سنبھال کے بھی رکھیں گے کہ نہیں؟ اس کو سنبھال کے بھی رکھیں گے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنے ہی لیے رکھ لیں. تو حضور اب دیکھیے کیا ہوا. کہا گیا کہ ذوی القربہ کو یہ حق دے دیجیے. ذوی القربہ نے اپنا امتحان پہلے ہی دے دیا. کیسے پہلے دے دیا؟ 3 دن کے روزے رکھے، مسکین اور یتیم اور اسیر کو روٹیاں دے دی. خدا سے آیت اتروالی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، مسکین اور یتیم اور اسیر کو. آیت بھی ذوی القربہ کا امتحان کیا ہے کہ انہی لوگوں کو دیتے ہیں کہ جس کا آیت میں پہلے تذکرہ ہے، جس کا آیت میں پہلے سے تذکرہ ہے. ذوی القربہ والیتامى والمساکین وابن السبیل ہے نا. تو اب جو ہے وہ ذوی القربہ جو ہے ان کو انہوں نے امتحان پہلے سے دے دیا. اب جب پہلے سے امتحان دے دیا تو یہ مستحق قرار پائے کہ نہیں؟ تو اب اگر مستحق قرار پائے اور یہ کہا گیا کہ ان کا حق ہے کہ ان کے پاس پہنچے، تو یہ اپنے حق کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. جو حق تھا یعنی کھانے کی روٹیاں، جو ان کی اپنی خالص ملکیت تھی، وہ تو سائلوں کے حوالے کر دی. جو ذمہ داری خدا کی طرف سے ملنے والی ہے اسے اپنے پاس رکھیں گے نہیں، ان لوگوں کو تقسیم کر دیں گے جن لوگوں کا حق ہے، ان تک پہنچا دیں گے. لیکن ہوا کیا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پہلے نے یہ حق آل محمد غصب کر لیا، فاطمہ کا حق غصب کر لیا ہے نا، دوسرے نے حق غصب کر لیا، تیسرے نے حق غصب ہی نہیں کیا بلکہ اپنے داماد مروان صاحب کے حوالے کر دیا پورا باغ. یعنی گویا مروان کو، یہ مروان صاحب کون ہے؟ مروان ابن حکم، جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ تاریخ سے برادران ایمانی کی ساری تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے. حضور نے اپنی زندگی میں ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینے سے نکال دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ مدینے میں نہ آنے پائیں. یہ ایسے منافق ہیں کہ مسلمانوں کو بگاڑنے کا کام کریں گے، لہذا ان مدینے میں نہ آنے پائیں. یہ بہت انہوں نے اذیت پہنچائی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری خلافت میں یہ بلائے جاتے ہیں، مدینے میں رکتے ہیں، مدینے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور تیسری خلافت اپنی بیٹی مروان کے عقد میں لے آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور تحفے کے طور کے اوپر باغ فدق انہیں دے دیا جاتا ہے.
اتنی بڑی پراپرٹی اگر آل محمد کے پاس ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر آل محمد کے پاس ہوتی تو کیا ہوتا؟ آل محمد اپنے پاس رکھتے، مکتب اہل بیت کو فروغ ملتا. توجہ ہے، مکتب اہل بیت کو، اہل بیت کی فکر کو فروغ ملتا، با ایمان افراد کا اضافہ. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بنی امیہ کے حکمرانوں کے ہاتھ میں دست بدست ہوتا رہا. یہ تصویر پہلے سے آیت میں بیان کر دی. آواز بلند نعرہ سلوات. دیکھو یہ بعد فدق جو ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ یہ حکمرانوں کے دست بدست ہوتا رہے. حکمران ایک کے بعد ایک اس ملکیت کو اپنے کے بعد والے کے لیے دیتے رہے. تو یہ جنہوں کے پاس تھا اتنا بڑا سرمایہ تھا کہ اس سے حکومت بھی چلتی تھی اور اس سے فوج کی پرورش بھی ہوتی تھی، فوج بھی تیار ہوتی تھی. تو اب کس کی تہذیب چلے گی؟ جس کے پاس یہ ملکیت ہے. مکتب بنی امیہ فدق کے ذریعے فرمان چڑھا، مکتب بنی امیہ بنی عباس فدق کے ذریعے فرمان چڑھا. اگر ذوی القربہ کے پاس ہوتا تو مکتب اہل بیت فرمان چڑھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے المیہ تاریخ اسلام کا. ایک مرتبہ ہارون کو بڑا جوش آیا، اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ لوگ بہت فدق کرتے ہیں، کتنی چوہدی ہے فدق کی، آپ بتا دیجئے، ہم دینے کو تیار. توجہ سنیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کی حکومت کا پورا دائرہ بیان کر دیا. فدق کی چوہدی سننا چاہتے ہو؟ ادھر مصر کی سرحد جو ہے، مصر کا ملک، ادھر افغانستان، ادھر گویا چین کا بہت بڑا دائرہ، ادھر قفقاز کی حکومت ہے، ادھر بحرین، امارات، سعودی عربیہ تو ہے ہی، ایران. یہ جتنی حکومت ہارون کے زمانے میں تھی، امام نے فرمایا یہ چوہدی ہے فدق کی. یہ چوہدی ہے کس چیز کی؟ فدق کی. کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی چوہدی ہے فدق کی؟ کہا تم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اس میں فدق کا سرمایہ شامل ہے. جتنی بھی تم نے جنگیں لڑی ہیں اور حکومت بنائی ہے اس میں فدق کا سرمایہ شامل ہے. جب فدق کا سرمایہ شامل ہے تو اتنی بڑی چوہدی ہے فدق کی. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی پوری حکومت آپ کے حوالے کر دیں. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں رکھے گئے. تو اب آپ دیکھیے، امام نے اپنے زمانے میں، ساتویں امام نے اپنے زمانے میں فدق کی ایک چوہدی بنا دی. آج وہی حکومت، مسلمان حکومتیں کتنے ملکوں میں تبدیل ہو گئیں؟ 57 ہے نا، 57 ملکوں میں تبدیل ہو گئے ہے نا. زمانہ گزر رہا ہے، یہ حکومتیں پھیلتی جا رہی ہیں. امام نے کیا کہا؟ یہ فدق کی چوہدی ہے. اب یہ فدق کی چوہدی کتنی بڑی ہوتی جا رہی ہے، اور اسی فدق کی چوہدی میں گیس بھی ہے
پیٹرول بھی ہے، معدنیات بھی ہے، قیمتی ذخائر بھی ہیں، یہ سب فدق کا سرمایہ ہے، لیکن اس کی حقیقت اس وقت کھلے گی جب صاحب غیبت حجاب سے باہر نکلے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم اپنے آپ کو غریب، فقیر، مسکین جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، اور ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑائے جاتے ہیں، اور ہمارا سارا اختیار ہم سے چھین لیا جا رہا ہے، اور ہمیں حتیٰ ہمارے منہ کرنے والا بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور ہماری روزی روٹی کے اوپر آئے دن حملے ہوتے ہیں. لیکن ایک فدق ہمارے انتظار میں ہے. جس دن صاحب فدق کو حاصل کرے گا، اس دن آل محمد کے چاہنے والوں کی حکومت عالم اسلام. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہے نا خوشخبری؟ ہم اپنی جگہ کے نہیں، لیکن اپنے کو تیار تو کریں. حق لینے کے لیے ہاتھ باندھ کے بیٹھنا ضروری نہیں ہے. حق لینے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے. اگر جہاد کرنا ہے تو اپنے آپ کو مولا کا فداکار بناؤ، حضرت حجت کا سپاہی بناؤ. جتنا اپنے آپ کو اہل بیت کا سپاہی بنانے کی راہ میں آگے بڑھاؤ گے، اتنا ہی حقدار فدق ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ وگرنہ دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ایسے کام کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ 10 سے 12 ہزار بچے قتل ہو گئے، 4 سے 5 ہزار خواتین قتل ہو گئی. دنیا میں اتنے مسلمان ملک ہیں، کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے. کسی کے کان پہ جوں رینگ رہی نہیں رینگ. وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہے. اگر اپنے آپ کو دیکھا تو ٹھکانہ وہی ہے جہاں دشمنان اہل بیت جائیں. اور اگر اس تمنا میں سانس لی کہ کاش امام کا ظہور ہو جائے اور ہم ان کی نصرت کے لیے چلیں، تو یہ ایک ایک سانس جہاد کی سانس ہے. یہ ایک ایک سانس جہاد کی سانس ہے. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. یہ ہے منزل. تو ہمارا مستقبل بہت تابناک ہے. ہمارا مستقبل بہت تابناک ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ابھی ہم فدق کی بات کر رہے ہیں. اصلی ملکیت کس کی ہے؟ فاطمہ کی. اصل ملکیت کس کی ہے؟ فاطمہ کی اور فاطمہ کے بیٹوں کی. تو اب اگر اصل ملکیت حضرت حجت کے ہاتھ میں آ جائے گی تو یہ حکومت کس کی حکومت ہوگی؟ امام زمانہ کی؟ نہ، فاطمہ زہرا کی حکومت ہوگی. یہ حکومت فاطمہ زہرا کی حکومت ہوگی. تو اب جو زمانہ آنے والا ہے عنقریب کہ حضرت کا ظہور بھی ہونے والا ہے، عنقریب ظہور ہونے والا ہے، اس میں جو حکومت عالمی قائم ہوگی وہ اصل میں امام مہدی کی حکومت نہیں ہوگی، فاطمہ زہرا کی حکومت ہوگی. اور جب فاطمہ زہرا کی حکومت ہوگی تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ دین حق کتنا عظیم ہے. اور یہ وعدہ تو قرآنی وعدہ ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہ وہی خدا ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، اسے رسول بنا کر بھیجا اپنے حبیب کو ہدایت کے ساتھ و دین حق کے ساتھ. کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تمام ادیان کے اوپر غلبہ دینے کے لیے، تمام ادیان کے اوپر غلبہ ہو جائے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. چاہے مشرکوں اور کافروں کو کتنا ہی برا لگے،
لیکن یہ عالمی حکومت قائم ہو کر کے رہے گی. تو اب یہ حکومت جو ہے اصل میں جو یہ قائم ہونے والی ہے، یہ قائم کے ذریعے فاطمہ کی حکومت قائم ہونے والی ہے، قائم کے ذریعے. تو 1400 سال سے یہ غصہ جو ہے ان لوگوں کے دل میں ہے، اور اسی زمانے سے فاطمہ کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، اسی زمانے سے فاطمہ کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے. دروازے کے اوپر آگ لکڑی لے کر کے آنا، یہ فاطمہ کے اوپر ظلم کا آغاز ہے. ایسے ظلم کا آغاز ہے کہ جو اب یہاں ٹھہرنے والا نہیں. فاطمہ اپنے بیٹوں کا غم منانے کے لیے عالم ارواح میں بھی گریہ و بکا کرتی. کیا تم ان لوگوں کو بھی اس گھر میں جلا ڈالو گے جو رسول کے بیٹے ہیں؟ تو ظالموں نے کہا کوئی بھی ہو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، ورنہ علی کو گھر سے باہر نکالو. علی کو گھر سے باہر نکالنے کا کہہ تو دیا، لیکن خود کیا عمل کیا ان ظالموں نے. وہ ظالم امیر شام کو یہ لکھتا ہے کہ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ فاطمہ دروازے کے پیچھے ہے تو میں نے جلتے ہوئے دروازے کے اوپر اتنی تیز ٹھوکر ماری کہ فاطمہ کی چیخ در و دیوار کے درمیان پسنے کے بعد بلند ہوئی، یا رسول اللہ کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ میخ در سینہ اقدس میں در آئی اور آپ نے اپنے وارث کو نہیں بلایا. جانتی تھی کہ میرے وارث کے ہاتھ وصیت پیغمبر سے بدھے ہوئے ہیں. جانتی تھی کہ میرے وارث نے وعدہ کیا ہے کہ میں تلوار نہ اٹھاؤں گا، لہذا فضہ کو پکارا، اے فضہ آ کے مجھے سہارا دے دو. خدا کی قسم انہوں نے میرے محسن کو قتل کر ڈالا، خدا کی قسم انہوں نے میرے محسن کو شہید کر ڈالا. میری پسلیاں چور چور ہو گئی. پالنے والے یہ کیسی مصیبت تھی کہ جس مصیبت پہ جناب سیدہ تک، اس مصیبت میں جناب سیدہ تھی. دروازہ اوپر ہے، شہزادی نیچے ہے، ظالم درانہ داخل ہو رہے ہیں. نہ جانے کس طرح اپنے آپ کو شہزادی نے دروازے کے نیچے سے نکالا اور علی کے آگے سینہ سپر ہو گئی، لیکن ظالموں نے گلے میں ریسمان ظلم باندھی اور کھینچتے ہوئے لے کے جانے لگے. شہزادی جو بے ہوش ہو گئی تھی، ایک مرتبہ ابا کے دامن کی ہوا نے شہزادی کو ہوش میں آئی شہزادی، اور دیکھتی کیا ہے کہ وارث کے گلے میں ریسمان ظلم بدھی ہوئی ہے، وارث کے گلے میں ریسمان ظلم بدھی ہوئی ہے. اپنے پہلو کا درد بھول گئی. آواز یہ خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں ابھی اپنے بالوں کو بکھیرے دیتی ہوں. جزاکم ربکم. شہزادی سے یہ تاکید کی گئی، سلمان لے کر کے امیر المومنین کا پیغام آئے، آرا کے کہا کہ بی بی سے کہہ دو کہ اپنے بال نہ بکھیرے گی ورنہ آپ کے پدر بزرگوار کی ساری محنت اکارت چلی جائے گی. عزیزو بی بی نے تو بال نہ کھولے لیکن ثانی زہرا کربلا میں سربرہنہ ہو گئی. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بی بی اسی عالم میں زندگی بسر کرتی رہی، بی بی اسی عالم میں تڑپ تڑپ کر کے زندگی بسر کرتی رہی. پہلو کی ہڈیاں پھیپھڑوں میں چبھتی تھی، سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی، لیکن اپنے درد کو چھپاتی رہی اپنے آقا سے، اپنے شوہر سے، اپنے رخسار کے تماچے کے نشان علی سے چھپاتی رہی.
عزیزو جب آخری دن آیا تو اپنے کو خود ہی غسل دیا، ایک شانہ ٹوٹا ہوا تھا، دوسرے ہاتھوں سے اپنے آپ کو غسل دیا، نیا لباس پہنا اور کنیز سے یہ کہا کہ میں حجرے میں ہوں، مجھے قبلہ رو لٹا دے، قبلہ رو لٹا دیا، مجھے میرے سر کے اوپر چادر ڈال دے۔ جب چادر پڑ گئی تو فرمایا کہ میری تسبیح و تقدیس کی آواز جب تک سننا سمجھنا فاطمہ اس دنیا میں ہے، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا سیدہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ ایک مرتبہ کنیز نے سنا آواز آنا بند ہو گئی، سیدہ نے کہا تھا میرے بچے آئے تو میرے مرنے کی خبر دینا، جیسے ہی بچے آئے آواز دی ماتت امنا، ماتت امنا، میری مادر گرامی انتقال کر گئی، بچوں تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ دوڑے ہوئے امیر المومنین کے پاس آئے، مسجد میں امیر المومنین تھے، کھڑے کھڑے یہ خبر سنتے ہی گر پڑے اور سر کے بل چہرے کے بل گرے، اور اس کے بعد فریاد کی اے بی بی آپ کے بعد کون ہوگا جو علی کے دل کو سہارا دے گا؟ تشریف لائے اور آنے کے بعد سرحانے بیٹھے، سر کو اپنے زانوں کے اوپر رکھا، بی بی آنکھیں کھولیے علی آیا ہے، بی بی آنکھیں کھولیے آپ کا شوہر آیا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولنے کے بعد وصیتیں کرنا شروع کی، ایک ایک وصیت کرتے جاتے ہیں، اے مولا ہم سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو بخش دیجئے گا، میرے بچوں کے ساتھ نرمی کیجئے گا، میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھائیے گا، مجھے رات میں غسل دیجئے گا، میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے میں میرے دشمن آئیں، لہذا شب کی تنہائی میں میرے جنازے کو اٹھائیے گا۔ لیجئے علی ابن ابی طالب غسل دینے کے لیے شب کی تاریکی میں تختے کے اوپر لٹاتے ہیں، فاطمہ کو غسل دیتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ پہلو کی طرف گیا، ام ایمن سے کہا اے ام ایمن ذرا ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ ایک دیوار کا سہارا لے کے علی نے ہچکیوں سے رونا شروع کیا، کافی دیر تک روتے رہے، اس کے بعد غسل آگے بڑھا۔ جناب سلمان فارسی نے پوچھا اے آقا آج تک اتنی بے دردی سے کسی وقت آپ کو روتے نہیں دیکھا، آج کون سی مصیبت آ گئی آپ کے اوپر ایسے رو رہے تھے؟ فرمایا اے سلمان کیا پوچھتے ہو، جو فاطمہ کو کے اوپر گزر گئی فاطمہ نے مجھ سے آج تک بیان نہیں کیا۔ عزادارو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، پھر اپنے بچوں سے کہا، ان بچوں سے کہ جن کو رونے سے منع کیا تھا، اور روایت یہ بتاتی ہے بچے اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں دبا دبا کر کے سسکیوں سے روتے تھے کہ نامحرموں تک آواز نہ جانے پائے۔ ایک مرتبہ کہا بچوں آخری مرتبہ اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ اب جو دیدار کرنے کے لیے آئے بچے، زینب و ام کلثوم آئی، ماں سے لپٹ گئی، حسن و حسین آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، سیدہ نے دونوں ہاتھ نکالے کفن سے اور اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فریاد کرنے لگی اے میرے بچوں خدا حافظ و ناصر، اے میرے بچوں خدا حافظ و ناصر، نانا کو کوئی پیغام کہلانا ہے۔ حسنین نے آواز دی اے مادر گرامی آپ جا کر کے ہمارے نانا کو ہمارا سلام پہنچائیے گا اور کہہ دیجئے گا اے نانا آپ کے بعد ہم اس دنیا میں یتیم سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَضَعْنِهَا وَضَمِّهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ ماتم حسین
یا فاطمہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ